وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش یہ ہے کہ اہل تشیع حضرات یا کسی بھی مسلک کے تمام افراد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اب آپ کسی کی بھی مثال لے لیں، اہل سنت والجماعت لے لیں، ان کے اندر بھی اپنی اپروچ اور اپنے فہم کے اعتبار سے کئی طبقات ہوں گے۔ منہاج القرآن کا سوچنے کا انداز اور ہے، دعوت اسلامی کو دیکھیں گے ان کی اپروچ اور طرح کی ہوگی۔ اس کے علاوہ اور دیگر جماعتوں کے اندر آپ چلے جائیں گے تو ہر ایک کی ایک اپنی سطح ہوتی ہے اور ہر ایک کے سوچنے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ کسی مسلک اور اسکول آف تھاٹ کے تمام لوگوں پر یکساں فتویٰ دینا یہ دیانتداری کے خلاف ہے۔ اہل تشیع حضرات کا بھی یہی حال ہے، ان کے اندر بھی بہت سے پھر ان کے سب سیکشنز ہیں، ان کے مزید اندر طبقات ہیں۔ آپ اثنا عشری شیعہ سنتے ہیں، شش امامی شیعہ سنتے ہیں، زیدی شیعہ سنتے ہیں، مختلف اور بھی ان کے طبقات ہیں۔ ان کے اندر بھی انتہا پسند طبقات بھی ہیں، معتدل طبقات بھی ہیں، کچھ وہ بھی ہیں جو بربنائے جہالت اس طرح کی حرکات بھی کرتے ہیں جو کہ جس کی مذمت ان کے اپنے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اہل علم نے جو قاعدہ اور اصول وضع کیے، ہمارے اساتذہ نے، وہ یہ ہے کہ کسی مسلک کے اوپر مکمل طور پہ فتویٰ زنی درست نہیں ہے۔ ہاں، آپ اصول بنا لیں کہ جو لوگ بھی اہل تشیع حضرات میں سے کوئی الوہیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو الہ سمجھتا ہو یا اس کی ذات میں الوہیت کا ایک حلول سمجھتا ہو تو ظاہر ہے یہ کفر و شرک ہوگا۔ تو ایسے کافر مشرک کا جنازہ تو کوئی نہیں پڑھے گا۔ کوئی آدمی قرآن مجید کو مکمل نہیں جانتا معاذ اللہ، تو قرآن مجید کو مکمل نہ سمجھنا کفر ہے، تو کافر کا تو کوئی جنازہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جو دین کے مسلمات ہیں، جن کے اقرار پر ایمان اور جن کے انکار پر کفر ہو جاتا ہے، اگر کوئی ان امور کا مرتکب ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ باقی جو فروعی مسائل ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر طبقے کے اندر اختلافات موجود ہیں۔ دیوبند حضرات کے اپنے معاملات ہیں، اہل حدیث حضرات کے اپنے معاملات ہیں، اہل تشیع کی اپنی فقہ اور ترجیحات ہیں، اس کے باوجود سارے مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو اگر وہ باتیں نہ پائی جائیں جو کفر و شرک کا موجب ہو جاتی ہیں تو پھر انہیں مسلمان ہی سمجھا جائے گا، مسلمان ہی کہا جائے گا، اور مسلمان کا جنازہ پڑھنا بھی چاہیے اور پڑھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم ورسولہ بالصواب۔